اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلوا أرحامكم۔ پروردگار متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں سے مجھے اور آپ کو بہرمند فرما رہا ہے۔ عشرہ دوم میں ماہ مبارک رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ بہت ہی اچھا ہے کہ انسان بہت دقت کے ساتھ غور و فکر کرے کہ پہلے 10 دنوں میں کہاں پہنچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو عزیزوں ماہ مبارک رمضان مکمل ہو جائے اور گناہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان مکمل ہو جائے اور وہ ضیافت پروردگار کہ جس کے لیے پروردگار متعال نے مجھے اور آپ کا انتخاب کیا ہے، ہم اس ضیافت سے محروم ہو جائیں، اپنے وجود میں پاکیزگی کو احساس نہ کر سکیں عزیزوں۔ انشاءاللہ پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا اگر میرے اور آپ کی جانب سے کوتاہی نہ ہو۔ حضرت اس ضیافت پروردگار کے مختلف پہلوؤں کو خطبہ شعبانیہ میں میرے اور آپ کے لیے روشن کر رہے ہیں۔ فرمایا اس روزے کے ذریعے سے پروردگار متعال معاشرے کو بنانا چاہتا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ پروردگار اور اس کی حجت کی جانب اپنے رخ کو موڑ لے اور اس کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہو۔ اے پروردگار تیری آواز پر لبیک، تیری حجتوں کی آواز پر لبیک، ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی۔ آؤ اپنے رشتہ داروں سے اپنے رابطے کو مستحکم بناؤ، معاشرے میں موجود ایک ایک اکائیوں سے اپنے رابطے کو مستحکم بناؤ، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی زوجہ سے، اپنے رشتہ داروں سے، آہستہ آہستہ اپنے پڑوسیوں اور اہل محل والوں سے، تاکہ پورا کا پورا معاشرہ دنیاوی و اخروی جہت سے پروردگار اور اس کی حجتوں کی جانب رخ کر لے۔ یہ اس خاطر نہیں ہے عزیزوں کہ فقط دنیا میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، نہ میرے بھائی، یہ در واقع وہ قدم ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ مل کر اپنی آخرت کو سجا سکیں، آخرت کو سجا سکیں۔ صلہ رحمی، رحم بطن مادر سے ہے عزیزوں۔ صلہ رحم یعنی رحم کو جوڑے رکھنا، ملائے رکھنا، وہ جو رشتہ داری اس ماں کے زیر سایہ ہے، جو اولادیں وہ آپس میں جڑی رہے۔ کیا مطلب ہے عزیزوں؟ فقہا کی کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، فرمایا صلہ رحم واجب ہے، قطع رحم حرام ہے۔ صلہ رحم کیا ہے؟ رابطہ نہ توڑے انسان، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جب ملے ایک دوسرے کو سلام کرے، کیسے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے۔ اگر مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے انسان جائے، بہرحال اگر مالی اعتبار سے ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد کرے، یہ واجب ہے۔ اور بہرحال اس ذریعے سے اپنے رابطے کو مستحکم کرتے ہوئے مرحلہ ہدایت میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خدا نخواستہ احساس کر رہے ہیں وہ گمراہی کی جانب جا رہا ہے، قریب بڑھے، اچھے طریقے سے اس تک پیغام ہدایت کو پہنچائے، تاکہ سب مل کر اپنی دنیا کے سجانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو سجا سکیں۔ اس قدر قرآن اور روایات میں صلہ رحمی کی اہمیت انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ سورہ مبارک نساء آیت نمبر 1 پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنی حاجتوں کا تقاضا کرتے ہو کہ خدا کی قسم تم میرا یہ کام کر دو، اس پروردگار سے ڈرو، اور پھر اس کے فوراً بعد وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کے سلسلے میں دیکھو کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اولو الالباب، صاحبان عقل افراد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رابطوں کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا اسے قائم کیا کرتے۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے فرمان سے منہ موڑتے ہیں، ان رابطوں کو توڑتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے عزیزوں۔ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے سونگھی جائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کہ جو والدین کس نسبت سے جو ہے وہ اچھا سلوک نہ کرے، آق کے والدین قرار پائے
اور قاطع رحم قرار پائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر لے، وہ اس جنت تو کجا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کی اس روایت پر غور کریں۔ فرمایا 2 قدم پروردگار متعال کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہے۔ دیکھیں عزیزو، ظاہر میں ایک فیملی اور ایک خاندان کی بات ہے، لیکن حقیقت میں پورے معاشرے کی جانب اشارہ ہے۔ فرمایا 2 قدم پروردگار کو دیگر تمام قدموں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ قدم کہ جو انسان میدان جنگ میں رکھتا ہے، خدا کے چاہنے والے سپاہیوں کی مدد کرتا ہے، ان کی صف کو مضبوط کرتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر یہ دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قدم پروردگار کو بہت پسند ہے۔ 2 وہ قدم جو ایسے رشتہ دار کی طرف اٹھتا ہے جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے۔ صلہ رحمی میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سامنے والے کے کردار کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے نماز، دوسرا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میں نے نماز پڑھنی ہے، دوسرا میرے ساتھ کیسا رابطہ رکھتا ہے، اس کا میرے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، یہ مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں، جیسا میرا رب چاہے گا ویسے میں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ سامنے والے کا ری ایکشن کیا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھا کرے گا اس کا اپنا بھلا ہے، نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، فرمایا دوسرا وہ قدم پروردگار کو بہت پسند ہے جو ایسے رشتہ دار کی جانب اٹھے جو تعلقات توڑے ہوئے ہے۔ مکارم الاخلاق، اخلاق کی برجستہ صفات میں سے یہ ہے، جو تجھ پر ظلم کرے خدا کی خاطر اسے معاف کر دے، جو تجھے محروم رکھے خدا کی خاطر اسے دے۔ وہ رشتہ دار جو قطع تعلق کر رہا ہے، تو خدا کی خاطر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور اس ذریعے سے اس تک پیغام ہدایت کو پہنچا۔ دنیا و آخرت کے فوائد اور ثمرات کو لیے ہوئے ہے صلہ رحمی، عمر میں اضافے کا سبب ہے صلہ رحمی۔ دنیا و آخرت کے فوائد، دنیا و آخرت کی نیکیوں اور خیرات کو لیے ہوئے صلہ رحمی، ایک عمر میں انسان کی زندگی بابرکت زندگی میں اضافے کا سبب ہے صلہ رحمی۔ میسر نامی صحابی سے 5ویں یا 6ٹھے امام سے روایت ہے، فرمایا محسوس ہوتا ہے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہو۔ کہا آقا کیوں نہیں، جوانی میں جب کماتا تھا 2 درہم مجھے ملتے تھے، 1 درہم اپنی پھوپھی کے لیے، 1 درہم اپنی خالہ کے لیے قرار دیتا تھا۔ فرمایا 2 مرتبہ تیری موت آیا چاہتی تھی، صلہ رحمی کے سبب یہ موت مؤخر ہو گئی۔ فرمایا 3 سال اگر زندگی میں باقی ہو، انسان صلہ رحمی کرے، وہ 3 سال 33 سالوں میں بدل جاتے، اور اگر 33 سال انسان کی زندگی میں باقی ہیں، قطع رحمی کے سبب انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے، 3 سال باقی رہ جاتی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، 1 عمر میں اضافہ، 2 مال میں بابرکت اضافے کا سبب ہے صلہ رحمی، 3 لوگوں میں محبوبیت، رشتہ داروں میں محبوب ہو جاتا ہے عزیزو، خاندان والوں میں محبوب ہو جاتا ہے صلہ رحمی کرنے والا، 4 بلاؤں سے پروردگار متعال سے محفوظ رکھتا ہے، بری قسم کی موت سے پروردگار متعال اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آئیے اخروی فوائد، اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے، چونکہ اپنے مزاج کے مطابق چلتا نہیں، اپنے رب کی مشیت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کے لیے حساب و کتاب میں آسانی ہو جاتی ہے، جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، سب سے بڑھ کر حجت خدا کی خوشی ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پاتا ہے۔ داؤد رقی کہتے ہیں میں کسی کام سے مکے کی جانب چلا، اب جب پلٹ کر مدینہ آیا اپنے مولا آقا کے محضر میں اور ان کی جو ہے وہ حضور میں پہنچا، تو ایک مرتبہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ آیا، میرے چاہنے والے جب جمعرات کے دن تیرے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا عزیزوں، بعض روایت کے مطابق پیر اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال حجت خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، خدا سے دعا کیجیے ایسے ہو جائیں مخصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ان کی خوشی کے اسباب کی فراہمی کر سکے۔ فرمایا جب جمعرات کے دن تیرے نامہ اعمال کو دیکھا تو ہم خوشحال ہوئے۔ کیا کیا تھا داؤد رقی نے؟ جب جا رہے تھے مکہ کی جانب، اس وقت انہیں خبر ملی ایک ان کا ناسبی رشتہ دار، بغض اہل بیت رکھنے والا رشتہ دار فائنینشل کرائسس میں ہے، جاتے جاتے اس کی مدد کر گئے ہیں۔ امام نے فرمایا تیرے اس عمل نے ہمیں خوشحال کیا، درست ہے چونکہ اس نے منہ موڑا ہوا ہے، بہت جلدی وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، چونکہ قطع تعلق کرنے والے کی عمر بہت تیزی سے کم ہو جاتی ہے، لیکن تیرے اس عمل نے ہمیں خوشحال کیا، تو نے ہدایت کا پیغام مکمل طریقے سے پہنچا دیا، اگر سامنے والے کے پاس ظرف ہے پلٹ آئے گا۔ چوتھے امام کے ایک رشتہ دار نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں سے کہا جواب دینا چاہو گے؟ کہا کیوں نہیں آقا۔ ایک مرتبہ چلے لیکن اس عالم میں چلے کہ زبان پر جملے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اب جب اس تک پہنچے اس کے دروازے پر دستک دی، وہ بھی یہ لڑنے کی ہی کیفیت میں باہر آیا۔ امام نے کہا میرے چاہنے والے ہیں، میرے رشتہ دار، جو کچھ تو نے میرے بارے میں کہا اگر وہ مجھ میں پایا جاتا ہے تو پروردگار مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھ میں نہیں پایا جاتا پروردگار تجھے بخش دے۔ عزیزو کردار کے وار میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے
کہ سامنے والے کو پتھر دل کو موم کر دیتا ہے کردار کا وار، اور سامنے والے نے پیشانی کو چوما اور اپنی غلطی پر عذر خواہی طلب کی۔ یہ ہے وہ زندگی عزیزوں جس کا مجھ سے اور آپ سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اچھے طریقے سے رشتہ دار کے ساتھ پیش آؤ، اس کی دنیاوی مشکلات میں اس کے ساتھ کھڑے رہو، ساتھ میں اس کو پیغام دو کہ ہم سب اس دنیا کے لیے نہیں آئے، آخرت کے لیے آئے۔ اس ذریعے سے یہ ساری رشتہ داریاں جڑ جاتی ہیں محمد و آل محمد سے، کہ جو رحم عرش پروردگار ہے، جو اس سے اپنے آپ کو جوڑتا چلا جائے گا، پروردگار دنیا و آخرت میں اسے عطا کرتا چلا جائے گا۔ جو اس سے اپنے آپ کو توڑ لے، اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ آئیے پروردگار متعال سے ماہ مبارک رمضان کے اس دوسرے عشرے کے آغاز میں دعا طلب کریں اور پروردگار سے مدد مانگیں۔ اگر اس نے منہ موڑ لیا تو کیا ہوا؟ پہلے مرحلے میں اس کے لیے دعا طلب کریں، دوسرے مرحلے میں آگے بڑھیں اور اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ منہ موڑے ہوئے بھی ہے، پروردگار میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، اے میرے پروردگار تو اس راہ میں میری مدد فرما، اس طریقے سے میں اس تک تیرا پیغام پہنچا سکوں کہ اس کا دل پلٹ آئے، نہ صرف مجھ سے جڑ جائے بلکہ در واقع تجھ سے جڑ جائے، تیری حجتوں سے جڑ جائے، اور ہم سب مل کر اس راہ میں تیرے مددگار اور تیرے دین کے اور تیری حجت کے مددگار ہو سکے، در واقع اپنی مدد کا اہتمام کر سکے۔ آئیے ماہ مبارک رمضان کے ان شب و روز میں پروردگار متعال سے مدد مانگیں، اپنے دل کو، اپنے ہر پاکیزہ رشتہ دار، دیکھیں عزیزو، جو دشمن خدا ہے اس کا بغض رکھنا عین دین ہے، جو قابل ہدایت نہیں ہے، لیکن ہر وہ رشتہ دار کے جس کی جانب پروردگار متعال یہ پسند کرتا ہے کہ انسان پیغام ہدایت پہنچائے، آئیے اپنے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر رکھیے، دعا طلب کریں پروردگار سے اور اس تک پیغام ہدایت کو پہنچائے۔ کیا معلوم پروردگار متعال ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے سبب سے بعض دیگر افراد دین مبین اسلام کی جانب قدم آگے بڑھا سکے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اے پروردگار میرے بیوی اور بچوں میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ جب خاندان پاکیزہ ہو جائے تو انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ پھر یہ دعا طلب کرتا ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور مجھے متقین کی امامت اور متقین کی پیشوائی کا مقام و مرتبہ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔